فرینڈز کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل نیشنز جیو پولیٹکس میں ویلکم کرتا ہوں۔ تو فرینڈز آج ہم شیخ رشید کی جو لال حویلی کے بارے میں ایک ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کی جانب سے بیان آیا ہے اور اس کو لال حویلی 7 دن کے اندر اندر خالی کرنے کا آرڈر ملا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ لال حویلی شیخ رشید کے پاس کیسے آئی، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور اس حویلی کے پیچھے ایک رومانوی داستان کیا ہے۔ تو اگر ہم کرنٹ جو آرڈر آئے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں تو ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر متروکہ وقف املاک راولپنڈی نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کو 7 روز میں لال حویلی خالی کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا ہے۔ تو شیخ رشید نے اس کے خلاف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ 2014 میں بھی اسی طرح ہی اس کو لال حویلی کو خالی کرنے کا آرڈر ملا تھا۔ تو دین اس کے بھتیجے شیخ رشید نے بتایا تھا کہ لال حویلی جو ہے نا، اس کے ساتھ جو متصل محکمہ اوقاف کی جائیداد ہے وہ تقریباً 15 سے 20 سال سے عوامی مسلم لیگ کے زیر استعمال رہی ہے، اس کے ساتھ جو مندر ہے۔ تو شیخ رشید نے مزید یہ کہا تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ اوپر جو 2.5 مرلے کا چھوٹا سا چوبارہ ہے وہ ہمارا ہے اور باقی یہاں 19 دیگر لوگ بھی رہ رہے ہیں۔ تو فرینڈز اگر ہم اس کے پیچھے اس کی تاریخ دیکھیں تو پاکستان بننے سے پہلے جہلم سے تعلق رکھنے والا ایک برسٹر دن راج تھا۔ تو دن راج سیگل گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ سیالکوٹ میں جاتا ہے کسی تقریب میں، تو وہاں ایک بدہاں بائی رقص کرتی ہوئی اسے نظر آتی ہے۔ تو بدہاں بائی سے اسے محبت ہو جاتی ہے اور محبت کرنے کے بعد وہ اس کو دوبارہ راولپنڈی میں لے آتا ہے اور یہاں راولپنڈی میں آ کر وہ ایک خوبصورت بورڈ بازار جو راولپنڈی میں موجود تھا وہاں اسے لے کر ان سے شادی کرتا ہے اور وہاں ایک خوبصورت حویلی بناتا ہے۔ چونکہ بدہاں بائی مسلمان تھی اور یہ جو دن راج تھے، برسٹر دن راج، یہ ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے بدہاں بائی کے لیے علیحدہ سے مسجد بنائی اور اپنے لیے حویلی کے ساتھ حویلی کے اندر ہی ایک مندر بھی بنایا۔ تو فرینڈز اس طرح ان دونوں کی لائف گزرتی رہی ہے۔ دین پاکستان اور انڈیا کا جب بٹوارا ہوا، علیحدہ ہوئے، تو اس کے بعد جو دن راج ہے وہ اپنے خاندان کے ساتھ بدہاں بائی کے حوالے اس حویلی کو، جس کا نام اس نے سیگل حویلی رکھا تھا، چھوڑ کر وہ دوبارہ انڈیا چلا جاتا ہے اور یہاں یہ اکیلی بدہاں بائی رہنا شروع کر دیتی ہے۔ تو فرینڈز جب یہ اکیلی رہتی ہوتی ہے تو تب یہ بہت زیادہ عبادت گزار ہوتی ہے، بہت عبادت کرتی ہے اور اس کے پاس ان دنوں زیادہ تر لوگ اسلامی نوعیت کے آتے ہوتے تھے۔ تو لوگوں نے پھر تنگ بھی کرنا شروع کر دیا کافی زیادہ اکیلی عورت دیکھ کر۔ تو فرینڈز پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ حویلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ اب کہاں گئی ہے یا کیوں گئی ہے یا کیسے گئی ہے۔ اس کے بعد مدتوں سالہ سال یہ حویلی جو ہے ویرانی پڑی رہتی ہے، وہاں جنوں پریوں کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں۔ تو فرینڈز یہ جو دن کیا ہوتا ہے کہ کشمیر سے ایک گھرانہ آتا ہے اور وہ اس حویلی کو 2,18,000 میں خریدتا ہے۔ تو شیخ رشید 2,18,000 میں خریدتا ہے۔ تو شیخ رشید اس کو دوبارہ پھر اسی جو کشمیر خاندان کے لوگ ہیں ان سے 5.5 لاکھ میں یہ خرید لیتا ہے اور یہاں اس طرح یہ جو حویلی ہے، سیگل حویلی ہے، یہ شیخ رشید کے پاس آتی ہے۔ دن شیخ رشید اس کی جو بالکنی ہے حویلی کی، اس میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کرتا ہے اور یہاں کئی ممتاز سیاستدان جیسے کہ نوابزادہ نصر اللہ، نواز شریف اور الطاف حسین جیسے سیاستدانوں نے عوامی اجتماعات سے خطاب بھی کیا ہے۔ تو فرینڈز شیخ رشید نے
اس لال حویلی میں کشمیری سرخ رنگ کی لکڑی کا استعمال کیا اور اس کو نئے رنگ و روپ میں ڈالنے کے بعد اس کا نام جو ہے اس نے لال حویلی رکھ دیا، اور یوں یہ جو سہگل حویلی تھی وہ شیخ رشید کی لال حویلی میں تبدیل ہو گئی۔ تو جو وہ اس وقت مسجد بنائی تھی وہ اب بازار کے رہائشیوں کے استعمال میں ہے، اور جو مندر کی حالت وہ بہت مخدوش حالت میں، بہت بری حالت میں اب پڑا ہے۔ تو اگر شیخ رشید کے کچھ سیاسی بیانات کی بات کریں تو اسے کئی دفعہ لال حویلی کے بارے میں جب پاسٹ میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے چوائس دی جائے کہ زندگی یا لال حویلی تو میں لال حویلی کو چوائس کر لوں گا۔ تھینک یو فرینڈز، یہی ویڈیو کا اینڈ تھا۔ اللہ حافظ۔